پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چھٹیوں میں ایک ریگولر ٹرائل کے لیے ایک اسپیشل متعصب جج کو فکس کیا گیا کہ آپ 5 دن مزید انتظار کریں اور اس کیس کا فیصلہ کریں۔ اس طرح کا قانون اور انصاف کا مذاق اڑایا جائے گا جب آپ مقتدر طبقوں اور حلقوں کے زیر اثر آ کے انصاف کا قتل شروع کر دیں گے تو پھر اس سے نقصان ہوگا، معاشرے میں افراتفری پھیلے گی، فرسٹریشن ہوگی، انتشار ہوگا، اس سے جمہوریت کو بھی نقصان ہے، آئینی اداروں کو بھی نقصان ہے، عدلیہ کو بھی نقصان ہے، عدلیہ کی بھی یہ بے توقیری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ کے کیس میں جو کرمنلز ہیں، جو مجرم ہیں، وہ ہیں جنہوں نے رول ریگولیشنز کے برعکس گاڑیاں لی ہیں، جس میں مریم نواز صاحبہ نے بغیر اس کو توشہ خانہ میں جمع کرائے پبلک آفس ہولڈر ہونے کے بغیر وہ گاڑی لی ہے، جو کہ جرم ہے۔ اسی طرح آصف علی زرداری نے 3 گاڑیاں لی ہیں، اسی طرح نواز شریف نے 1 گاڑی لی ہے، اسی طرح یوسف رضا گیلانی نے گاڑی لی ہے، اور ان کے خلاف ریفرنسز جو جمع ہوئے تھے وہ بھی واپس ہو گئے ہیں، اور ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ توشہ خانہ میں جو آپ نے ڈکلیریشن کی ہے، کیا اس کے آگے لفظ توشہ خانہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ پوری ہم نے تفصیل کے ساتھ کل جواب جمع کرا دیا ہے، ایک ایک چیز کو ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب ہمارا کیس توشہ خانہ کا کیس نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس کرپٹ سسٹم سے ہے۔ اس نظام عدل کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آج آپ کیا انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو تاریخ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری پٹیشن لگی ہوئی تھی بینچ نمبر 3 میں۔ عدالت سے ہماری استدعا یہ تھی کہ ہم سیکنڈ ٹائم سپریم کورٹ میں آئے تھے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے پٹیشنیں پینڈنگ ہے، اور اس پٹیشنوں پہ فیصلہ اب تک ہوا نہیں ہے، لیکن جس اسپیڈ سے ٹرائل کورٹ کیس کے ساتھ پروسیڈ کر رہا ہے، اگر اس کی پروسیڈنگ اسی طرح چلتی رہی تو جو ہمارے اپلیکیشنیں پینڈنگ ہے، جس میں ہم نے آئینی اور قانونی نکات اٹھائے ہیں، جورسڈکشن ریلیٹڈ، دائرۂ اختیار سماعت اور اس کورٹ کے سامنے پروسیڈ کرنے کی، وہ ساری انفرکچوس ہو جائے گی۔ عدالت نے آج ہمارے کیس پہ الیکشن کمیشن کو نوٹس ایشو کر کے میٹر ایڈجرن کر دیا ہے جمعے کے لیے۔ عدالت سے ہماری استدعا یہ تھی کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے پروسیڈنگ کو روکا جائے۔ عدالت نے آبزرویشن دی ہے کہ ہم آپ کو یہ ریلیف دے چکے ہیں۔ لاسٹ تاریخ پہ جو ہم نے آرڈر پاس کیا تھا، اس آرڈر میں ہم نے آپ کو یہ ریلیف اس طرح سے دیا ہے کہ آپ کی ساری اپلیکیشنیں ہم نے کلب کروا دی ہیں، اور ہم نے اس میں آبزرو کر دیا تھا کہ آپ کا ٹرانسفر اپلیکیشن جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ بھی آپ کے ان پٹیشنوں کے ساتھ سنا جائے جس میں آپ نے قانونی نکات اٹھائے ہیں۔ تو عدالت نے یہ آبزرو کیا کہ کرمنل پروسیجر کے سیکشن 526 سب سیکشن 8 کے مطابق جب آپ کی اپلیکیشن آ جائے تو عدالت فائنل آرڈر ایشو نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کر لیا کہ چونکہ آپ کے خلاف فائنل ایڈورس آرڈر کنوکشن یا ایکویٹل کا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ وری نہ کریں، تب تک یہ اپلیکیشن فیصلہ ہو جائے گی۔ امید ہے کل ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ پینڈنگ ہے، اس میں جو آرڈر ہو گیا پھر جمعے والے دن انشاءاللہ تعالی یہاں دوبارہ ہماری پروسیڈنگز ہوگی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ان کیسز کا بنیاد کیا ہے۔ بنیاد ہے وہ متعصب جج ہمایوں دلاور صاحب، جس کے خلاف سپریم کورٹ نے بھی یہ حکم جاری کیا تھا پچھلی تاریخ پہ کہ وہ ٹرانسفر اپلیکیشنز جو ہم نے متعصب جج کے خلاف دے رکھی ہیں، اس کا فیصلہ ہماری کرمنل ریویژنز کے ساتھ کیا جائے، اور وہ کرمنل ریویژنز بھی پینڈنگ ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، اور وہ کل صبح اس کی تاریخ فکس ہے۔ دیکھیں، ہمارا بنیادی کیس کیا ہے؟ بنیادی کیس ہمارا یہ ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہاں بدقسمتی سے ایک جج صاحب
جو ہمایوں دلاور صاحب یکم تاریخ سے یعنی یکم اگست سے چھٹیوں پہ تھے، یہ 14 جولائی 2023 کو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، لیکن 3 دن پہلے نیا نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ جناب چونکہ عمران خان صاحب کا ٹرائل مکمل نہیں ہو سکا تو لہٰذا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چھٹیوں میں ایک ریگولر ٹرائل کے لیے ایک اسپیشل متعصب جج کو فکس کیا گیا کہ آپ 5 دن مزید انتظار کریں اور اس کیس کا فیصلہ کریں۔ دیکھیں، سیٹلڈ لا ہے، جب کسی ہائر فورم پہ کوئی ایشو اسی سے ریلیٹڈ پینڈنگ ہوتا ہے، سب جوڈس ہوتا ہے، خواہ وہ ہائی کورٹ میں ہو خواہ وہ سپریم کورٹ میں ہو، تو نچلی عدالتیں ان فیصلوں کا انتظار کیا کرتی ہیں۔ جب یہ بھی ایڈمٹ ہو گیا کہ آپ کے خلاف، ہمایوں دلاور کے خلاف ایک ٹرانسفر اپلیکیشن آ گئی جس نے ایڈمیٹیڈلی، یعنی جس کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ اس نے اپنی فیس بک سے وہ نازیبا قسم کی پوسٹ اور تصاویر لگائیں عمران خان کے خلاف، تو اس کے باوجود وہ کہتا ہے میں ان کیسز کو سنوں گا اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کروں گا۔ جب جج متعصب ہوگا تو یہ انصاف ہم نے کس سے پھر لینا ہے؟ اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون جج ہو، جو کم سے کم انصاف ہمارے ساتھ کر سکے، ہماری بات سن سکے اور ہمارا جو موقف ہے وہ لکھ سکے، اور وہ اس جج کے پاس ٹرانسفر کر دیجیے۔ اور اس میں ایک اور گزارش یہ ہے کہ ہمارا انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس کیس کو نہ سنیں، اس لیے کہ وہ اپنا تعصب خود ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ تیریان والے کیس میں 2 جج صاحبان نے، محسن اختر کیانی اور ارباب محمد طاہر نے ہمارے حق میں فیصلہ لکھ کے دیا اور وہ ویب سائٹ پہ آ گیا، تو عامر فاروق صاحب نے اس کو پینڈنگ کر دیا۔ تو اس لیے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں۔ تو جب اس طرح کا قانون اور انصاف کا مذاق اڑایا جائے گا، جب آپ مقتدر طبقوں اور حلقوں کے زیر اثر آ کے انصاف کا قتل شروع کر دیں گے، تو پھر اس سے نقصان ہوگا، معاشرے میں افراتفری پھیلے گی، فرسٹریشن ہوگی، انتشار ہوگا، اس سے جمہوریت کو بھی نقصان ہے، آئینی اداروں کو بھی نقصان ہے، عدلیہ کو بھی نقصان ہے، عدلیہ کی بھی یہ بے توقیری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ کے کیس میں جو کرمنلز ہیں، جو مجرم ہیں، وہ ہیں جنہوں نے رول ریگولیشنز کے برعکس گاڑیاں لی ہیں، جس میں مریم نواز صاحبہ نے بغیر اس کو توشہ خانہ میں جمع کرائے، پبلک آفس ہولڈر ہونے کے بغیر وہ گاڑی لی ہے، جو کہ جرم ہے۔ اسی طرح آصف علی زرداری نے 3 گاڑیاں لی ہیں، اسی طرح نواز شریف نے 1 گاڑی لی ہے، اسی طرح یوسف رضا گیلانی نے گاڑی لی ہے، اور ان کے خلاف ریفرنسز جو جمع ہوئے تھے وہ بھی واپس ہو گئے ہیں، اور ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ توشہ خانہ میں جو آپ نے ڈکلیریشن کی ہے، کیا اس کے آگے لفظ توشہ خانہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ پوری ہم نے تفصیل کے ساتھ کل جواب جمع کرا دیا ہے، ایک ایک چیز کو ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب ہمارا کیس توشہ خانہ کا کیس نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس کرپٹ سسٹم سے ہے۔ اس نظام عدل کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آج آپ کیا انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو تاریخ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ پھر جس طرح نظریہ ضرورت جسٹس منیر نے ایجاد کیا تھا، اس طرح جس طرح بھٹو کے قتل کو آج جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک کیس ہوگا۔ وقت اور تاریخ کبھی غلط نہیں کرتی، وہ ان کو یاد بھی رکھے گی، اور ایسے منصف ہمایوں دلاور جیسے جنہوں نے اس نظام انصاف کو اور انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے